एयर मार्शल रिटायर्ड आसिम सुलेमान साहब। एयर मार्शल साहब, बहुत बहुत शुक्रिया साथ देने का। सर, ये ऑपरेशन ना सिर्फ डेमोन्स्ट्रेट करता है हमारी ऑपरेशनल एक्सीलेंस और प्रिपेयर्डनेस पाकिस्तान आर्म्ड फोर्सेस की, मगर इसके साथ साथ ये यकीनी तौर पे अंडरस्कोर हुआ कि हम कितने इफेक्टिवली डिटर कर सकते हैं एग्रेशन और इमीडिएटली रीएस्टैब्लिश कर सकते हैं डेटरेंस। इवन दो जब ये कॉम्प्रिहेंसिव फेलियर भारत का 26 फरवरी को 2019 को हुआ, वी टुक एटलीस्ट 24 आवर्स टू रिस्पॉन्ड। व्हाट वर वी थिंकिंग इन दोस 24 आवर्स? Assalamu alaikum ji, and thank you very much for having me over on your program. یہ جو آپ کہہ رہی ہیں کہ جی ہماری رسپانس جو تھی وہ 24 گھنٹہ لیٹ ہوئی، اس کی جو 24 گھنٹے جو لیٹ ہوتا ہے، یہ ایکچولی پہلی تو چیز یہ ہے کہ ہاؤ دی انڈینز ہیڈ پلانڈ، ایک وہ بزدلانہ قسم کی وار تھا جو انڈینز نے کیا، بیکاز اگر آپ دیکھیں جو انہوں نے ویپن استعمال کیے، دے ور اسٹینڈ آف ویپنس۔ اسٹینڈ آف ویپن وہ ہوتا ہے کہ جس کے اندر آپ یا تو کسی گراؤنڈ جو مسلز ہوتے ہیں ان سے ڈر کے نزدیک نہیں آتے، یا آپ پھر بارڈر نہیں کراس کرنا چاہتے۔ تو بیسکلی ان کی انٹینشن پرابیبلی یہی تھی کہ جتنا شیلو جا سکیں اور ادھر سے ایک دم دم دبا کے بھاگ جائیں۔ اینڈ بیکاز اس وقت وہاں پہ اتنا ویدر بھی اچھا نہیں تھا، اینڈ وہ بھی انہوں نے کوئی جو ہے جلدی میں بم اپنے جو انہوں نے پھینکے، اور کوئی ایکچولی تو کوئی نیچے ٹارگیٹ تو تھا ہی نہیں، اور دے جسٹ وانٹیڈ ٹو پروموٹ مودی صاحب الیکشن کیمپین، جس کے لیے یہ سارا ڈرامہ رچایا گیا۔ 40 سی آر پی ایف کے سولجرز ان کے ہلاک ہوئے تھے، جس کی وجہ سے ایک فالس نیریٹو بنا ہوا تھا۔ مگر ایئر مارشل صاحب، مجھے بتائیے گا کہ ٹارگیٹس ان 24 گھنٹوں میں یقیناً ہم نے اپنے اہداف کا تعین کیا ہوگا، اپنی اسٹریٹجی کا تعین کیا ہوگا، جس انٹینسٹی سے ہم نے وار کرنا ہے اس کا تعین کیا ہوگا، اینڈ the type of weapons were we very mindful کہ ہم لوگوں نے آف کورس ڈیٹرنس کو بھی ذہن میں رکھنا ہے، اینڈ گیون دیٹ وی آر اے پیسفل کنٹری اینڈ وی ڈو ناٹ وانٹ ٹو انگیج ان فردر ایگریشن۔ دیکھیے، پہلی چیز تو یہ تھی کہ ہماری وائلیشن ہوئی تھی ایئر اسپیس کی۔ جب آپ ایئر اسپیس کی وائلیشن کرتے ہیں اس کا جواب تو بنتا تھا، تو they had to get an answer from Pakistan، اور the fitting reply had to be given۔ پہلی تو چیز یہ تھی کہ اس کا جواب دینا تھا۔ دوسری چیز یہ ہے کہ ویپن کو اس طرح، پہلی تو چیز ہے وی وانٹیڈ ٹو یوز ویپنز which were very precise and we were very very mindful of the fact کہ ہم کسی قسم کی ایسکلیشن لیڈر کو جو ہے نا اس کو انیشیٹ نہ کریں، اور اس کا صرف یہی ایک جواز بنتا تھا کہ ہم ایسے ویپنز استعمال کریں جو کہ پرسائز اور بڑے ایکوریٹ ہوں۔ اور دوسری چیز یہ ہے کہ جس طرح آپ نے اپنے پروگرام میں بھی ابھی پہلے بتایا کہ جی وی نیور انٹینڈیڈ ٹو کاز ڈسٹرکشن، دی ایم واز ٹو ٹیل دیم that we are a peace loving nation, but if you try and come after us, we won't forgive you and you won't get away with it۔ تو یہ بیسکلی یہ والی جب آپ چیزیں ذہن میں رکھتے ہیں تو پھر وہ نی جرک ریئیکشن نہیں کرتے۔ انفیکٹ اگر آپ دیکھیں تو میں تو اس کو اس طرح دیکھتا ہوں کہ پاکستان میں جو ایکشن لیا گیا وہ ایک سوچی سمجھی اسکیم کے تحت تھا، اور جو انڈیا نے جو کیا وہ ایک نی جرک ریئیکشن تھا۔ تو دس از ڈفرنس بٹوین them and obviously ایبسولوٹلی۔ سر، بعد ازاں اپنا ہیلی کاپٹر بھی مار گرایا، اور پھر F-17 کا یہ ایک غلط بات کی۔ ہمارے تو سارا محفوظ تھے، نمبرز پورے تھے۔ جی ایکچولی جی جو مین چیز ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ ایک ہمارا ایک نارم ہے اور ایک جو کوڈ آف کانڈکٹ ہے پائلٹس کا، یو ڈونٹ میک رانگ اینڈ فالس کلیمس، بیکاز ہمارے تو ورڈ آف ماؤتھ کے اوپر بتایا جاتا ہے۔ جو پرانے دنوں سے ورلڈ وار سے جو جہاز گراتے تھے تو ورڈ آف ماؤتھ کے اوپر ہوتا تھا کہ میں نے جہاز مار دیا، میں نے اتنے جہاز گرا دیے۔ اور ابھی تو خیر اس کے لیے آپ کے پاس بہت زیادہ یہ ٹیکنیکلٹیز ہیں، آپ کے پاس اس کی مووی بنتی ہے، آپ کے پاس اس کی ریکارڈنگ ہوتی ہے، ریڈار کی ریکارڈنگ ہوتی ہے، تو 100 چیزیں ہیں جو کنفرم کرتی ہیں۔ لیکن جو ابھی نندن صاحب نے کیا کہ جی میں نے F-16 گرا دیا، اٹ واز اگینسٹ دی کوڈ آف کانڈکٹ آف اے جینٹل مین اینڈ اے فائٹر پائلٹ۔ اور پھر اس کے بعد دی گورنمنٹ آلسو بیکڈ ہم اپ، اور ونگ کمانڈر سے گروپ کپتان بنا دیا۔ ہٹ دھرمی اور ڈھٹائی کی بھی سر کوئی لمٹ ہے؟ مگر سر یو آر اے ماسٹرز ان ڈیفینس اینڈ اسٹریٹجک اسٹڈیز ایز ویل،
ہماری ایئر فورس کتنی افیکٹو اور امپریسو تھی، پریپیئرڈنیس ہم نے دیکھی آپریشن کے حوالے سے، گوئنگ فارورڈ ایوریج رسپانس ٹائم بھی اس حوالے سے بھی آگاہ کیجیے گا. آپریشنل ریڈینس تو بہترین طور پہ ادھر اس آپریشن سے دکھائی دی. وی آؤٹ کلاسڈ آئی اے ایف. جی بالکل. ایکچولی تو اگر آپ دیکھیں تو ہمارے جو پلانز ہیں اس طرح کی کانٹیجنسیز کے لیے، جس طرح اس کا نام سوئفٹ ریٹارٹ تھا، سوئفٹ ریٹارٹ واز آلریڈی پریپیئرڈ. ایکچولی اس کے اندر صرف وی ہیڈ ٹو چوز کہ ہم نے کون سے ٹارگیٹس لینے ہیں، اور جس طرح میں نے آپ کو کہا کہ یو ہیو ٹو بی کاگنیزنٹ آف دا فیکٹ کہ جی اس جگہ پہ جاؤں گا جہاں پہ میں اسکیلیشن لیڈر کو انیشیٹ نہ کروں. تو اس کے لیے جس طرح جو ہمارے میں اور ان میں فرق ہی یہ تھا. لیکن ابھی جو ہے نا ٹیکنالوجیز ہیو اسٹارٹیڈ ٹو ٹیک اوور اینڈ دی کیپیبلٹیز ہیو اسٹارٹیڈ ٹو ٹیک اوور دی نمبرز. ابھی بال گیم بالکل ڈفرنٹ ہونی شروع ہو چکی ہے، اور پاکستان ایئر فورس ہیز آلویز been ahead of the Indians in most of the cases. اور یہ ہمارا جو فرسٹ شوٹ کیپیبلٹی تھی جس وقت یہ پلوامہ کا ہوا، ہمارے پاس جو ایسے ریڈار تھے ہمارے جہازوں پہ، اور ہمارے پاس ایسے میسائلز تھے کہ وہ جو ہم انڈینز بفور دے کوڈ شوٹ ایٹ اس وی کوڈ شوٹ دیم. یہ فرسٹ شوٹ کیپیبلٹی تھی. پھر یہ جس طرح مودی صاحب نے رونا دھونا ڈالا کہ جی میرے پاس رافیل ہوتا تو میں یہ کر دیتا، میں وہ کر دیتا، تو یہ جو ہماری فرسٹ شوٹ کیپیبلٹی تھی یہ دس شفٹڈ ان دی انڈین فیور. لیکن جب یہ جو ہمارے پریزنٹ ایئر چیف ہیں، ایئر چیف مارشل بابر صدور، انہوں نے ایک بہت بڑا جو کام کیا وہ J-10 کی انڈکشن تھی. اور J-10 کی انڈکشن پاکستان ایئر فورس میں یہ آج تک کبھی بھی 8 مہینے کے اندر کوئی جہاز فرام دا ٹائم آف سائننگ آف دی کانٹریکٹ اینڈ میکنگ اٹ آپریشنل انہوں نے یہ والا جہاز لیا. تو جب یہ اور اس کے اوپر PL-15 میسائلز لگے ہوئے ہیں جو کہ BVR میزائل ہیں، اینڈ وی گاٹ آر فرسٹ شوٹ کیپیبلٹی بیک. ٹوڈے Pakistan Air Force is able to shoot down an Indian aircraft before it even shoots at us. And not only that, we have modified، اور جو ہمارا لیٹسٹ ورژن ہے JF-17 کا بلاک 3 کا، اس کے اندر بھی PL-15 میسائل لگا ہوا ہے. تو ہمارے پاس تو اس وقت 2 جہاز ایسے ہیں جو انڈیا کو چیلنج کرتے ہیں اور انڈین ریفیلز کو چیلنج کرتے ہیں with ranges which are beyond which they can even see or fire at us. الحمدللہ سر، that's very reassuring indeed. بہت بہت شکریہ آپ کے وقت کا. ایک چھوٹا سا وقفہ لیں گے، وقفے کے بعد اہم خبر کے ساتھ حاضر ہوتے ہیں. Stay with us.